علامہ صاحب، ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاحی الحاد، اس کے حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں کہ الحاد کسے کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے علماء کرام کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے تھوڑی گائیڈ فرما دیں۔ الحاد جو ہے نا، ایک لفظ سے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ نے شاید سنا ہو لحد، قبر کی لحد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ جی سنا۔ ایک اسٹریٹ قبر ہوتی ہے بالکل سیدھی، اور ایک ہوتی ہے لحد، یعنی اس کی کچھ گہرائی بنی ہوتی ہے ایک طرف، سائڈ پہ ہوتی سائڈ پہ اس کو جو ہے نا اس کو گہرا کیا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ لحد کا جو بیسیکلی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جھکاؤ، جھکاؤ، ایک طرف جھک جانا، ملحد ایک طرف جھک جانے والا، ٹھیک ہے۔ یہ سبجیکٹ ہو جائے ہاں گا فائل۔ ہاں ہاں، فائل ہو جائے گا، یہ اس میں فائل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں، جو ملحد ہوتا ہے، ایک طرف جھک جانے والا ہوتا ہے، وہ اسلام کی پوزیشن کے اندر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ خدا کو بھی نہیں مانتا، ایک طرف جھک گیا، وہ نبی کو بھی نہیں مانتا، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا، وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ملحد وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، ضروریات دین کا جو انکار کرتا ہے وہ بھی ملحد ہے، ایک طرف جھک گیا ہے۔ آپ کو مطلب اس لفظ کا اس لیے اس لفظ سے لے کر آگے گیا تھا تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ جو جھکاؤ ہے وہ صرف جھکاؤ یہ نہیں کہ جو خدا کا انکار کر دے، ضروریات دین کی میں سے کسی بھی ضرورت کا وہ انکار کر دے گا نا، جھک جائے گا ایک طرف، ماننے سے انکار کر دے گا، تو وہ ملحد کہلائے گا، جنت کا یعنی انکار کر اسلام دیتا کی ہے۔ جو مین سٹریم ہے، ہاں، مین اسٹریم، اگر وہ اس سے سائڈ پہ ہو رہا ہے، ون سائڈ ہو رہا ہے، بالکل تو وہ ملحد کہلائے ملحد۔ گا۔ اب انسانیت کے جو بالکل اپوزٹ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ انسانیت کا باغی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب مذہب کے انسانیت چلی آ رہی ہے، جو ان ٹھیک کی ہے، نیچر ہے، جو جو جس ہاں فطرت پر جس انسانیت ہے۔ فطرت پر انسانیت ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ اب ایک شخص کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی میں اس کے خلاف ہوں، میں لہٰذا جو جتنے بھی انسان خدا کو مان رہے ہیں میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے، معاذ اللہ نبی کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کو مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، قرآن کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی بھی مذہب کا انکار کرتے ہیں، یا پھر اگر نیچے آئیں تو پھر صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن یہ حدیث نہیں ہے، وہ جھک گیا۔ اور جس نے صحابہ کا انکار کیا، اہل بیت کو ہی صرف مانا، تو وہ بھی جھک گیا۔ اور جس نے جو ہے نا صحابہ کو مانا اور اہل بیت کا انکار کیا، وہ بھی جھک گیا، وہ بھی الحاد یعنی ملحد کہلایا۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ نا نئی نئی چیزیں نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں سامنے، کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں نا میں۔ اب یہ اصل میں نا ہمارے معاشرے میں بہت عجیب و غریب جو ہے نا، دیکھنے والوں کی بھی عجیب و غریب طبیعت بن چکی ہے کہ جو چٹ پٹی باتیں کرے گا نا، جو دین کے اندر نئی بات لائے گا، ہم کہیں گے یہ بندہ بڑا کام کا ہے، اس کو زیادہ دیکھا جائے گا۔ جو چٹ پٹی باتیں کرے نہیں گا نہیں، ٹک والی ٹاک جو کرے گا، اس کو جو ہے نا وہ زیادہ سنا جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے نا جو صحت مند بات ہوگی، جو سنجیدہ اور سیریس بات ہوگی، جو علمی بات ہوگی، اس کو نہیں لیکن سنیں گے۔ اگر علمی بات کو ہم ٹک اور ٹاک میں لے کر چلے جائیں اور تھوڑا ایکسپریشنز ہمارے فنی ہو جائیں، تو وہ زیادہ مطلب کہ آج کل لی جاتی ہے۔ تو اس طرح کیا پھر اب سارے علماء دیکھیں کو صرف فنی ہو اتنا جانا ہی چاہیے؟ نہیں، صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی بھی اسلامی بات کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنا، یہ تو غلط ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ جھوٹ بھی شامل کرتا ہے، ساتھ میں وہ حدیث کا بھی انکار کرتا ہے، ساتھ میں وہ قرآن پاک کی بھی معاذ اللہ بے ادبی کر دیتا ہے، تو وہ تو پھر ایک صراحتاً اسلام کے خلاف ایک چیز ہوگی نا، اس سے تو ہمیں بچنا پڑے گا نا۔ اسلامک اخلاقیات کے خلاف۔ اخلاقیات سے گری ہوئی یہ بات ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی تو ہمیں لازمی بچنا چاہیے۔ تو اب وہ جو اب معاشرہ ہے، وہ سنجیدہ علماء، وہ جو ہیلدی اور صحت مند بات ہوتی ہے، سنجیدہ بات ہوتی ہے، اب اس کی طرف نہیں آ رہا۔ بالکل۔ اب پھر جو ہمارا وے آف کنوے ہے، میتھڈ آف کنوے ہے، اب اس کو کیا چینج کرنا پڑے گا؟ نہیں نہیں، علماء تو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، ہمارے بار بہت بڑے بڑے علماء جو ہیں نا، ان کا ہر عالم کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، انداز بیان ہوتا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی یا ہے۔ پھر یوں ہوگا کہ شاید ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ویسے ایک مٹھاس کے طور پر آتے ہیں اور یہ چکھ کر چلے جاتے ہیں، مگر نہیں، ان کا مطلب کہ کوئی وہ ایک اسپیشل قسم کے یہ لوگ نہیں ہوتے، یہ کبھی کہاں سے مٹھاس لے لی، کبھی کہاں سے مٹھاس لے لی، یہ یوں ایک اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آ گئی۔ آپ دیکھیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ سنو سب کی کرو اپنی، قرآن پاک کو خود ترجمے سے پڑھو، اس کا عمل کرو، اس پر عمل کرو، اور ساتھ میں جو ہے نا کہتے ہیں اپنی ریسرچ خود تلاش کرو، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر پھرو، میری جو ہے نا وہ دیکھو، سوچ بچار کرو، زمین کے اندر جو ہے نا سیر و سیاحت کرو، یہ رب کا۔ تفکر تدبر کرو، ہاں، تفکر افلا تدبر، یتفکرون۔ ہاں یہ آیت ہے۔ تو تم تفکر یعنی تدبر کیوں نہیں کرتے؟
تو اس بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود ریسرچ کرنی چاہیے، اب ہم خود ہی دین کے اندر جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے، جو ہمیں سچ لگے صحیح لگے اس کی طرف جانا چاہیے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. دھرو راٹھی انڈین جو ہے، آپ دیکھیں یوٹیوبر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو میری سوچ ہے، جو میں نے غور و فکر کیا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، میری سوچ، میرے تجربے اور میری جو ہے نا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اب دیکھیں جو کہتے ہیں کہ خود اپنی سوچ کی بنا پر، اپنی سرچ کی بنا پر آگے بڑھا جائے، اب اس کا انجام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب خود میری بات سنیں، صرف قرآن پاک کا ترجمہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ تفسیر پڑھنی پڑے گی آپ کو لازمی. ٹھیک ہے، تو اب قد سمیع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات. کس عورت کی؟ اب یہ آپ نے ترجمہ تو پڑھا، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بات کیا ہو رہی ہے، اس کا میتھڈ کیا ہے، پس منظر پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے. وہ آپ کو اس عورت کا پتہ کرنے کے لیے کسی تفسیر کی طرف جانا پڑے گا. خود تو آپ کچھ سے نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. آپ یا تو اتنے بڑے ماہر ہو جائیں کہ مجتہد ہو جائیں، اجتہاد کر کے. مجتہد ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ماہر ہو جاتا ہے، تو اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں اور تفسیر پڑھنے میں تو کوئی روکے گا بھی نہیں. کوئی نہیں روکے گا اس کے. اور وہ مجتہد بنے گا کیسے؟ اجتہاد کرنا اس کو آئے گا کب؟ جب وہ کسی کی تفسیر پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، کمانڈ حاصل ہوگا، علوم سیکھے گا. تو ظاہر ہے جس کے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھے گا، تو وہ خود سے تو اسے علام تو ہوگا نہیں. تو یہ چیزیں